السلام علیکم۔ آج میں نے بات کرنی ہے اوٹزم کے بارے میں۔ اوٹزم ایک اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہے۔ یہ بچوں میں کمیونیکیشن اور بیہیویئر کا ایک پرابلم ہوتا ہے اور یہ ایک لائف لانگ کنڈیشن ہے، لائف کے ساتھ چلتی رہتی ہے۔ اب اس کی علامات کیا ہیں؟ جن بچوں کو اوٹزم ہوتا ہے، اگر آپ کے بچے کی عمر 1.5 سے 2 سال ہے اور اس نے ابھی تک باتیں کرنا شروع نہیں کی، یا اس کی باتیں لمیٹیڈ ہیں، وہ زیادہ بولتا نہیں ہے، اور جب آپ اس کا نام بلاتے ہیں تو آپ کے پاس مڑ کے پیچھے نہیں آتا، پور آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے بچے کا، وہ الگ تھلگ رہتا ہے، دوسرے بچوں سے بالکل الگ تھلگ رہتا ہے، اکیلا کھیلنا پسند کرتا ہے، ایک ہی طرح کے ٹوائز کے ساتھ بار بار کھیلتا رہتا ہے، ایک ہی طرح کی ایکٹیویٹیز کرتا رہتا ہے، ایک ہی طرح کی جو موومنٹس ہیں وہ بار بار کر رہا ہوتا ہے۔ اگر اسے گھومنا پسند ہے تو وہ بار بار گھومتا رہے گا، وہ تبدیلی پسند نہیں کرتا، اس نے جو روٹین فالو کی ہوتی ہے اسی کو اسٹرکٹلی فالو کرتا رہتا ہے اور چینج فالو نہیں کرتا۔ دوسرے نمبر پہ اس سے کوئی فرق نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، وہ بالکل اپنے کام میں لگا رہے گا، اگر کوئی رو رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیا ہو رہا ہے، وہ اپنے کام میں لگا رہے گا۔ پھر یہ ہے کہ وہ جو چیزیں ہیں ان کی طرف اشارہ نہیں کرتا کہ یہ پنکھ ہے، یہ لائٹ ہے، چیزوں کی طرف جو ہے پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا چیزوں کو کہ یہ پنکھ ہے، یہ لائٹ ہے، اس طرح کا اشارے وغیرہ نہیں کرتا۔ بعد میں یہ ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے آپ کی نقل نہیں اتارتا۔ جب بچے یا بڑے جو ہیں دوسرے اگر وہ کوئی کام کر رہے ہیں تو بچے اکثر ان کی نقل اتار رہے تھے، تو بچہ اس آپ کی نقل بھی نہیں اتارے گا۔ اگر یہ علامات آ رہی ہیں تو آپ کے بچے کو آٹزم ہو سکتا ہے۔ اور آٹزم کی جو کاز ہے وہ ابھی تک کسی کو نہیں پتہ، ایگزیکٹ کاز اس کی نہیں پتہ کہ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے، لیکن کچھ تھیوریز ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ جینیٹکس کا اس میں رول ہے کہ وراثت سے پھیل رہا ہوتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ جن کے پیرنٹس اولڈر ہوں ان کے اندر بھی یہ چانسز ہوتے ہیں اس چیز کے۔ اور اکثر جب اس طرح کی علامات آتی ہیں تو کیا کرتے ہیں پیرنٹس، وہ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں اور ڈاکٹرز ان کو وائٹامنز اور طاقت کی دوائیاں لکھ کے دے دیتے ہیں، کیونکہ اکثر ڈاکٹرز کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ آٹزم کے اندر کرنا کیا ہے، کیونکہ یہ ایک بیہیویئر اور کمیونیکیشن کا پرابلم ہے، کیونکہ یہ دوسری بظاہر فزیکل بیماری نہیں لگتی، تو اسی لیے ڈاکٹرز کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا کرنا کیا ہے۔ اگر آپ کے بچے کو یہ علامات آ رہی ہیں تو آپ اپنے کسی سرٹیفائڈ ڈاکٹر کے پاس اپنے بچے کو لے جائیں، وہ آپ کے بچے کو اسیس کریں گے، اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ آپ کے بچے کو آٹزم ہے یا نہیں ہے۔ اور ہر آٹزم کو بچہ ایک بچے سے دوسرے بچے سے مختلف ہوتا ہے۔ اگر آپ کے بچے کو آٹزم ہے تو پھر آپ نے ان کو لے جانا ہے چائلڈ سائیکالوجسٹ کے پاس۔ چائلڈ سائیکالوجسٹ کے پاس ایسے ہے جیسے آپ نے اسکول کے اندر بچوں کو ایڈمٹ کروا دیا اور ایک پروسیس چل پڑے گا ان کی تھراپیز کا ڈیفرنٹ، ان سے کمیونیکیشن تھراپیز ہوں گی، بچے کے کمیونیکیشن سکلز کو بہتر کیا جائے گا، اوکوپیشنل تھراپیز ہیں جن میں بچے کو کھانا یا پینا یا اس طرح کے سکلز وغیرہ سکھائے جاتے ہیں، بیہیویئر تھراپیز اس کے اندر ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک لائف لانگ پرابلم ہے، اور ایسا سمجھے کہ آپ نے بچے کو اسکول میں داخل کروایا ہے۔ اس کے لیے چائلڈ آٹزم سینٹر بھی بنے ہوئے ہیں پاکستان میں، تو آپ ان میں بھی جو ہے اپنے بچوں کو ان کی تھراپیز ادھر سے کروا سکتے ہیں، اور جتنا جلدی آٹزم کا جو ہے ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوگا، ان کی تھراپی سٹارٹ ہوں گی، تو اتنے زیادہ چانسز ہوں کہ آپ کے بچے کو کم سے کم سمٹمز آئیں گے اور آپ کا بچہ اتنا جلدی بہتر ہو جائے گا اور ایک نارمل لائف گزار سکے گا۔ اللہ حافظ۔